الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورى بینہم صدق اللہ العظیم۔ انسان کی زندگی کے اندر کئی مراحل ایسے آتے ہیں جس میں انسان اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ راستہ اختیار کروں یا نہ کروں۔ تو انسان کو دین اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، دین اسلام کیا راستہ دکھاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو کام ارشاد فرمایا۔ پہلا کام یہ ارشاد فرمایا کہ تم استخارہ کر لیا کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور دوسرا کام یہ ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے تم اس کے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ جب انسان کسی کام کے متعلق استخارہ کرتا ہے یا مشورہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس کام کے اندر برکت، مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو اس کے متعلق مشورہ کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ میرے محبوب جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو اپنے صحابہ کرام کی جماعت سے مشورہ کر لیا کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم ہے تو ہمیں بھی تو اس کام کے اندر زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے کہ جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کے متعلقہ پورا علم اور پوری بصیرت رکھنے والا شخص ہو، اس سے اس کام کے متعلق آپ مشورہ کریں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس معاملے میں کوئی بصیرت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہم اس سے مشورہ کریں گے، وہ ہمیں کیا مشورہ دے گا؟ اور اس مشورے کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے ہم نے مشورہ کیا وہ اس معاملے کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کبھی کیا بھی نہیں ہے، تو ہم اس سے مشورہ کریں گے تو ہمیں وہ مشورہ نہیں دے گا۔ اگر وہ مشورہ بھی دے دے گا تو اس کے اندر اللہ کی برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے، اس کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے کہ جو اس چیز کے متعلقہ علم کو جانتا ہو، اس میں پوری بصیرت رکھتا ہو۔ تو مشورہ کرنے سے پہلے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کام کے متعلق میں مشورہ کر رہا ہوں، آیا کہ کام کے اوپر بصیرت رکھنے والا شخص کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن معاملات میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں، بعض واجب کی ہیں، بعض ضروری ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہم پر حرام کر دیے ہیں۔ اب ان چیزوں کے متعلق مشورہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے نماز فرض کر دی، اب بندہ مشورہ کرے کہ آئے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ جب اللہ رب العزت نے فرض فرما دی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ایک چیز ہمارے اوپر واجب فرما دی ہے، اب اس کے بارے میں مشورہ کرتا پھر بندہ کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ جب اللہ نے واجب کر دیا تو اسے کرنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر حرام کر دیا کہ شراب پینا حرام ہے، اب بندہ مشورہ کرتا پھرے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں، شراب پینا میرے لیے بہتر ہے یا نقصان ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ مشورہ بھی گناہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشورے کی حیثیت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صاحب رائے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صحابیہ تھی، وہ پہلے باندھی تھی، تو ان کے آقا نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس صحابیہ کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غلام نے انہیں آزاد کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مسئلہ بتایا کہ جب انسان غلام ہو اور اس کا آقا اس کا نکاح کر دے یا کوئی بھی معاملہ کر دے، جب انسان آزاد ہو جاتا ہے اس معاملے کو برقرار رکھے تو اس کے اوپر اختیار ہے، اگر برقرار نہ رکھے تو اس پر بھی اس کو اختیار ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو انہیں وہ پسند نہیں تھے، وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے نکاح کو ختم کر دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ کے پیچھے گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور روتے تھے کہ میری بیوی مجھے اپنے نکاح سے فارغ نہ کرے۔ ان کو اپنی بیوی سے محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاوند سے محبت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ حضرت مغیث کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ میرا یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنی جان نشاور کر دوں، ساری زندگی ان کو برداشت کروں اور ان کے ساتھ رہوں گی، تمام تر تکلیفیں برداشت کروں گی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ مشورے کے اندر انسان کو حق ہوتا ہے آیا کہ اگلے بندے کا مشورہ مانے یا نہ مانے۔